السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ہمارے اس چینل پر استقبال اور خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی پڑھائی بہت اچھی طرح چل رہی ہوگی۔ آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 4 کٹی ہوئی شاخ مصنفہ قمر جہاں کا سوال و جواب حل کریں گے، اور جو بھی امپورٹنٹ آبجیکٹیو ہو سبجیکٹیو ہو سارے سوال و جواب کو حل کر کے آپ کو بتایا جائے گا۔ ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے والی ویڈیو کٹی ہوئی شاخ جو کہ ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی گئی ہے، تشریح کی گئی ہے، اگر آپ لوگوں نے اسے نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، تاکہ اس ویڈیو میں آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے اور پھر سوال و جواب حل کر سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ قمر جہاں کی پیدائش 1951-52 میں ہوئی۔ قمر جہاں کے والد کا نام بتائیں۔ جواب ہوگا قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ جواب ہوگا قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے سمستی پور سے ہے۔ سوال ہے، قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ جواب ہوگا قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اوکے۔ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد تھے؟ قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد ہیں۔ اوکے۔ نیکسٹ ہے، قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے۔ یہ آپ کا 2 نمبر یا 5 نمبر کا سوال و جواب امتحان میں آتے ہیں، تو اگر آپ کا 2 نمبر ہوگا تو اور بھی شارٹ بنا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو اسے 5 نمبر کا جواب بتایا ہے۔ اوکے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے۔ قمر جہاں کی پیدائش 1951 میں سمستی پور ضلع کے ایک گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی تھی۔ اوکے۔ ان کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ انہوں نے پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا تھا۔ ان کی پہلی کہانی جنون وفا ہے، جو انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں ہی لکھا تھا۔ قمر جہاں نے سندراوتی مہیلا کالج بھاگلپور سے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدہ سنبھالا۔ یہ آپ کا قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے بنائے گئے ہیں۔ اوکے۔ نیکسٹ ہے، قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے۔ تصنیف کا جمع ہے، تو قمر جہاں کی جو تصنیف جو اپنے افسانے لکھے تھے اور جو مجموعہ لکھا تھا، اس کے بارے میں موضوع کے اعتبار سے لکھیے۔ اوکے، تو اس کا جواب ہوگا قمر جہاں کے تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں، جن میں چارہ گر اجنبی چہرے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک تو چارہ گر ہے اور دوسرا ہے اجنبی چہرے، یہ شائع ہو چکے ہیں۔ اور ایک افسانوی مجموعہ یاد نگر زیر اشاعت ہے، یعنی کہ اب تک یہ یاد نگر شائع ہو چکا ہوگا، کیونکہ یہ سبق آپ کا 10 سال پہلے کی کتاب ہے ایڈیشن کا۔ تو آگے ہے، قمر جہاں کی تنقیدی تصانیف میں اختر شیرانی کی جنسی رومانی شاعری، معیار کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری اور حرف آگاہی کا نام قابل ذکر ہے۔ یہ آپ کا جواب ہوگا۔ نیکسٹ ہے، قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصر بیان کیجیے۔ قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصر بیان کیجیے۔ تعلیم و تدریس مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھائی کر کے کہاں کہاں پہ آپ نے تدریس کا کام کیا، اس لیکچرر کا کام کیا ہے نا، چونکہ اب اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ سندراوتی مہیلا کالج میں وہ اردو ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر تھے، اور اپنی قابلیت کی وجہ سے آخر میں اسی ڈپارٹ کا شعبہ صدر بنا دیا گیا۔ اوکے،
تو اس کا ہوگا جواب قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصر بیان کیجیے۔ قمر جہاں روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پٹنہ آ گئی تھیں، جہاں انہوں نے پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کی۔ قمر جہاں نے سندھوتی مہیلا کالج بھاگلپور سے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدہ کو سنبھالا۔ اوکے، تو یہ تھا آپ کا تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصر۔ نیکسٹ ہے، اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کا نام کیا ہے؟ اردو کے 5 افسانہ نگاروں کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 عصمت چغتائی، قمر جہاں، نگار عظیم سہیل عظیم آبادی اور شبنم کمالی۔ اوکے، اور بھی آپ کو جو بھی یاد ہو وہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ طویل سوالات ہیں جو کہ آپ کا 10 نمبر کا امتحان میں آتا ہے، تو آپ کو اسے ڈیٹیل سے بتانا ہوتا ہے۔ تو اس کا سوال نمبر 1 ہے، قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالیے۔ تو اس میں نے 5 پوائنٹ آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ اس 5 پوائنٹ کو دھیان سے پڑھتے ہیں، آپ کو ورڈ ٹو ورڈ یاد نہیں کرنا ہے، جو آپ کو زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کرنا ہے، اور جب آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، اور پھر اپنے طرف سے اسے مضمون بنا کر لکھ سکتے ہیں۔ اوکے، تو چلیے لکھتے ہیں۔ قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالیے۔ اس کا جواب ہوگا ڈاکٹر قمر جہاں اردو ادب کی ایک انتہائی معتبر اور باشعور افسانہ نگار ہیں۔ ان کا شمار ان ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل کو بہت قریب سے دیکھا اور انہیں اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ ان کے افسانوی مجموعوں جیسے چارہ گر اور اجنبی چہرے میں موضوعات کا تنوع دیکھنے کو ملتا ہے، ویرائٹی، تنوع مینس نو پرکار، ویرائٹی ملتا ہے۔ قمر جہاں کے افسانوں کے بنیادی موضوعات درج ذیل سرخیوں کے تحت سمجھے جا سکتے ہیں۔ آگے ہے، تانیسی شعور اور عورت کی مظلومیت۔ چونکہ یہ سماج سے جو بھی مشکلات تھیں اور جو بھی سماج میں برائیاں تھیں اسی کے بارے میں اپنے افسانوں میں لکھتی تھیں، تو اس وقت عورت پر بہت ظلم کیا جاتا تھا اور استحصال کی جاتی تھی، تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے تانیسی شعور اور عورت کی مظلومیت۔ قمر جہاں کے افسانوں کا سب سے اہم اور مرکزی موضوع عورت ہے۔ انہوں نے مرد اساس معاشرے میں خواتین کے ساتھ ہونے والے ناانصافیوں، ان کے جذباتی اور معاشی استحصال اور ان کی بے بسی کو بہت دردمندی سے پیش کیا ہے۔ تاہم ان کی عورت محض روتی دھوتی نہیں ہے، بلکہ ان کی کہانیوں میں عورت کے اندر اپنے حقوق کے لیے بیداری اور خود مختاری کا جذبہ بھی نظر آتا ہے۔ ہجرت، بے وطنی اور جذباتی تنہائی۔ اور انہوں نے کیا لکھا ہے اپنے افسانے میں؟ ہجرت جو لوگ کرتے تھے، اپنے گھر سے کمانے کے لیے دور جاتے تھے، جیسے کٹی ہوئی شاخ میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ ہجرت، بے وطنی اور جذباتی تنہائی جدید دور میں مادی فائدے اور اچھے مستقبل کی خاطر اپنے وطن، گھر اور مٹی کو چھوڑ کر پردیس جانے والے نوجوانوں کا المیہ ان کا پسندیدہ موضوع ہے۔ ان کا پسندیدہ موضوع کیا ہے کہ جدید دور میں مادی فائدے اور اچھے مستقبل کی خاطر اپنے وطن، گھر اور مٹی کو چھوڑ کر پردیس جانے والے نوجوانوں کا المیہ ان کا پسندیدہ موضوع ہے۔ ان کا مشہور افسانہ کٹی ہوئی شاخ اسی موضوع کی بہترین مثال ہے، جہاں انسان پیسہ تو کما لیتا ہے لیکن اپنی تہذیب اور رشتوں سے کٹ کر اندرونی طور پر کھوکھلا اور تنہا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 میں دیا ہوا مادہ پرستی اور رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ۔ بدلتے ہوئے دور میں بڑھتی ہوئی مادہ پرستی، جسے انگلش میں میٹیریلزم، نے خلوص اور محبت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ مادہ پرستی مینس پیسے کے خاطر جو لوگ اپنے آپ کو اس میں بزی ہو جاتے ہیں اور پھر
اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے آپس میں، رشتہ داروں میں اور پڑوسیوں میں اس سے خلوص اور محبت نہیں ہو پاتا ہے، نہیں مل پاتا ہے، اور جس کی وجہ سے شدید نقصان پہنچایا ہے۔ قمر جہاں نے اپنے افسانوں میں دکھایا ہے کہ کس طرح لوگ اخلاق اور جذباتی رشتوں کے بجائے پیسے کو ترجیح دینے لگے ہیں، جس کی وجہ سے خاندانی نظام بکھر رہا ہے اور سگے رشتہ دار بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بنتے جا رہے ہیں۔ آگے ہے معاشرتی ناہمواری اور طبقاتی کشمکش۔ معاشرتی ناہمواری اور طبقاتی کشمکش میں کیا ہے؟ ان کی تحریروں میں جاگیرداری اور سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے پیدا ہونے والے طبقاتی فرق پر گہری چوٹ کی گئی ہے۔ وہ غریب اور پسماندہ طبقے کے مسائل، ان کی مجبوریوں اور امیر طبقے کی بے حسی کو نہایت حقیقت پسندی کے ساتھ بے نقاب کرتی ہے۔ دیہی اور شہری زندگی کا تصادم۔ قمر جہاں کا تعلق چونکہ خود بہار کے ایک دیہی پس منظر یعنی دیہی مس دیہات کے رہنے والی تھی، پس منظر ضلع سمستی پور سے رہا ہے، اس لیے ان کے افسانوں میں دیہات کی معصومیت، سادگی اور وہاں کے مسائل بہت خوبصورتی سے ابھرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ شہروں کی مشینی مصروف بے حس زندگی پر بھی گہرا طنز کرتی ہیں۔ حاصل کلام کیا ہے کہ مختصر یہ ہے کہ قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات خیالی یا رومانی نہیں ہے، بلکہ ان کی بنیاد معاشرتی حقیقت پسندی، سوشل ریئلزم ہے۔ وہ اپنے افسانوں کے ذریعے سماج کی اصلاح کرنا چاہتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانے قاری کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں رکھا گیا؟ اس کی فنی اور علامتی اہمیت واضح کیجیے۔ تو اس کا جواب ہوگا، افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا عنوان نہایت موزوں، بامعنی اور علامتی ہے۔ یہ عنوان افسانے کے مرکزی خیال اور کردار کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ افسانہ نگار نے ایک سادہ مگر مؤثر علامت کے ذریعے ہجرت، بیگانگی اور تہذیبی انقطاع کے مسئلے کو نمایاں کیا ہے۔ جس طرح ایک شاخ درخت سے کٹ جانے کے بعد اپنی ہریالی، تازگی اور زندگی سے محروم ہو جاتی ہے، اسی طرح افسانے کا مرکزی کردار بھی معاشی خوشحالی کی تلاش میں اپنے وطن، خاندان اور تہذیبی جڑوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ بیرون ملک رہ کر دولت اور مادی آسائشیں حاصل کر لیتا ہے، لیکن اپنے عزیزوں کی محبت، خاندانی وابستگی اور ذہنی سکون کھو بیٹھتا ہے۔ وطن واپسی پر اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر اور معاشرے میں اجنبی بن چکا ہے۔ فنی اعتبار سے یہ عنوان اختصار اور جامعیت کا بہترین نمونہ ہے۔ پورے افسانے کا مرکزی پیغام صرف 2 الفاظ کٹی ہوئی شاخ میں سمو دیا گیا ہے۔ یہ عنوان قاری کے ذہن میں تجسس پیدا کرتا ہے، اور افسانے کے اختتام پر اس کی معنویت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ علامتی اعتبار سے کٹی ہوئی شاخ اس انسان کی نمائندگی کرتی ہے جو اپنی تہذیبی، ثقافتی اور خاندانی جڑوں سے کٹ جاتا ہے۔ یہ عنوان اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مادی ترقی اور معاشی خوشحالی کے باوجود انسان اپنی اصل شناخت، رشتوں اور تہذیبی وابستگیوں کے بغیر مکمل اور مطمئن زندگی نہیں گزار سکتا۔ مختصراً، کٹی ہوئی شاخ ایک نہایت مؤثر اور علامتی عنوان ہے جو ہجرت، احساس بیگانگی، جڑوں سے دوری اور روحانی تنہائی جیسے موضوعات کو خوبصورتی سے پیش کرتا ہے، اور افسانے کے مرکزی خیال کی مکمل ترجمانی کرتا ہے۔ سوال نمبر 4، مہاجر ادب کی تعریف کیجیے اور واضح کیجیے کہ کیا یہ افسانہ اس زمرے میں آتا ہے۔ جواب ہوگا، مہاجر ادب اس ادب کو کہتے ہیں جس میں وطن چھوڑنے، دوسرے ملک یا جگہ پر جانے، اپنے لوگوں سے دور ہونے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس ادب میں ہجرت کرنے والوں کے جذبات، تنہائی، وطن کی یاد اور اپنی پہچان کھو دینے کے احساس کو پیش کیا جاتا ہے۔ افسانہ کٹی ہوئی شاخ مہاجر ادب کی اچھی مثال ہے۔
اس افسانے کا مرکزی کردار زیادہ پیسہ کمانے کے لیے خلیجی ملک چلا جاتا ہے۔ وہاں اسے دولت اور آرام کی چیزیں تو مل جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے گھر والوں، دوستوں اور اپنی تہذیب سے دور ہو جاتا ہے۔ کئی سال بعد جب وہ واپس اپنے وطن آتا ہے تو اسے اپنے ہی گھر میں اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ وہ خود کو اپنے لوگوں سے کٹا ہوا پاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ دولت حاصل کرنے کی کوشش میں وہ اپنے رشتوں اور جذباتی سکون سے محروم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس افسانے میں ہجرت، وطن سے دوری، تنہائی، احساس بیگانگی اور اپنی پہچان کھو دینے جیسے موضوعات موجود ہیں، جو مہاجر ادب کی اہم خصوصیات ہیں۔ لہٰذا یہ افسانہ کٹی ہوئی شاخ مہاجر ادب کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے ذہنی، جذباتی اور معاشرتی مسائل کو مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا کٹی ہوئی شاخ کا سوال و جواب، جو کہ آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو تھے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ کے لیے تھا۔ اگر آپ لوگ اسے لاسٹ تک ویڈیو دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو آپ سوال و جواب آسانی سے حل کر سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔